بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ان دنوں رمضان کا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے۔ ہر مسلمان رمضان کے دوران 29 یا 30 دنوں کے روزے رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے جنہیں عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی پورا رمضان 3 عشروں میں بٹا ہوا ہے۔ ہر عشرے کا اپنا ایک الگ ہی مقام ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو رمضان کے 3 عشروں کا فائدہ بتا دیتے ہیں۔ عشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عشرہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب 10 سے ہوتا ہے، یعنی 10 دنوں کی گنتی کو عربی بھاشا میں عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان میں اس لحاظ سے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ ابھی 1 رمضان سے 10 رمضان تک چل رہا ہے، اور عشرے کی اپنی خوبی ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ 11ویں تاریخ سے 20 تک ہوتا ہے۔ اسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں انسان اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں لوگ جہنم کی آگ سے خلاصی یعنی چھٹکارا مانگتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا رمضان کے مہینے میں پہلے 10 دنوں رحمان کا عشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں مسلمان جتنے نیک کام کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، انہیں زکوٰۃ اور خیرات دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے برتاؤ کرتا ہے، تو ان بندوں پر اللہ اپنی خاص رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ دوسرے عشرے کو مغفرت یعنی معافی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا عشرہ 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک چلتا ہے۔ اس عشرے میں خوب رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان اس عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس دوران ایسا کوئی کام بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ رمضان میں جتنا بے حد ثواب ہے اتنا ہی غلط کام کرنے پر رمضان میں عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تیسرے عشرے کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس میں جہنم یعنی دوزخ کی آگ سے خود کو بچانے کی دعائیں مانگی جاتی ہے۔ تیسرا عشرہ 21ویں دن سے 29ویں یا 30ویں دن تک ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کئی مسلم مرد اور عورتیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یعنی گھر کی ایک جگہ میں بیٹھتے ہیں۔ 10 دن تک کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اعتکاف کے دوران 10 دنوں تک ایک ہی جگہ پر بیٹھتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، کھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ مرد مسجد میں پردے میں رہتے ہیں، جبکہ عورتیں گھر پر ہی اعتکاف کرتی ہیں۔ آپ نے تینوں عشروں کے بارے میں جان لیا تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اس میں پڑھی جانے والی دعائیں کون سی ہیں۔ وہ دعائیں رمضان کے الگ الگ عشرے میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی رمضان کے پہلے 10 دن ایک دعا، دوسرے 10 دن تک دوسری دعا، تیسرے 10 دن تک تیسری دعا پڑھی جاتی ہے۔ پہلا عشرے میں پڑھی جانے والی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دن اللہ سے رحم کی تلاش کرنے کے لیے سب سے اچھے ہیں، کیونکہ اس میں اس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو آپ کی امید سے کئی زیادہ دے گا۔ دوسرے عشرے میں پڑھی جانے والی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ رمضان کا یہ عشرہ 11ویں روزے سے لے کر 20ویں تک رہتا ہے۔ ہم سبھی کو اس میں اپنے لیے گناہوں سے استغفار اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور خود سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم پھر سے وہی گناہ نہیں کریں گے۔ تیسرا عشرے میں پڑھی جانے والی دعا اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ ہم کو آگ سے پناہ دیجیے۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں یعنی 21ویں سے 30ویں تک شب قدر اور لیلۃ القدر کے بھی راتیں ہوتی ہیں۔ اس میں جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔